الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کی توبہ کیسے کرے؟ علماء کرام نے غیبت کرنے والے کی توبہ میں اختلاف کیا ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے ساتھی سے معافی نہ کرا لے اس وقت تک توبہ صحیح نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں صحیح ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر غیبت کی بات اس انسان تک پہنچ چکی ہے جس کی غیبت کی گئی تھی، پھر تو اس سے معافی کرانا بھی ضروری ہے، اور اگر نہیں پہنچی ہے تو بس استغفار کرے اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ایسا نہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے حلال کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ آپ فرمانے لگے، بھلا جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے میں کیسے حلال کر سکتا ہوں؟ گویا اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اور اگر کسی کو غیبت کی بات نہیں پہنچی ہے تو توبہ کے لیے استغفار کافی ہے، اسے بتانا اور معافی مانگنا شرط نہیں، بلکہ نہ بتانا بہتر ہے کہ خواہ مخواہ اس کے قلب میں تشویش پیدا ہوگی، اور اگر کوئی بات بہتان کے طور پر کہی ہے تو 3 مقامات پر اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں کے سامنے یہ بہتان بازی کی ہے ان کے پاس جا کر کہیں کہ میں نے تمہارے پاس فلاں شخص کے متعلق یہ کہا تھا، معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ دوسرا یہ کہ جس پر بہتان باندھا ہے اس سے معاف کرائیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اس لحاظ سے کہ بہتان باقی گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ سب گناہوں میں صرف ایک توبہ کافی ہے، لیکن بہتان میں 3 موقع پہ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ آج کل غیبت میں میرے لحاظ سے ہر مسلمان اس بیماری میں گرفتار ہے۔ جب کسی کو موقع ملتا ہے کسی کا راز، کسی کی باتیں فوراً کسی نہ کسی کو بتا دیتا ہے، لیکن کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو نارمل ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں کسی کی بات دوسروں کو بتا سکتے، لیکن نہیں، اسلام منع کرتا ہے۔ اور اتنا بڑا جرم ہے، اگر کوئی انسان زنا کر لے، زنا تو معاف ہو جائے گا لیکن غیبت معاف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر کسی انسان سے زنا ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی کرے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن غیبت، جب تک جس انسان کی آپ نے برائی کی ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں، وہ آپ کو معاف نہ کر دے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان کسی سے معافی مانگے اور اس نے اس کو معاف نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس دن معاف نہیں کرے گا جس دن اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی معافی کی، وہ ہوگا قیامت کا دن۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اتنا خطرناک جرم ہے۔ لیکن مسلمان سوچتے ہیں کہ شراب پینا، زنا کرنا، نشہ کرنا، ماں باپ کو ستانا، بیوی بچوں کو رلانا، تڑپانا، ستانا، یہی گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا، یہی گناہ ہے۔ نہیں،
یہ تو گناہ ہے، لیکن غیبت بھی گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس برائی سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کی کچھ برائی، کسی کی کچھ باتیں کرتا ہوا آپ کو دکھ جائے تو آپ اس کو منع کریں کہ میرے بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہو، کیوں آپ کسی کی باتیں دوسروں کو بتا رہے ہو؟ اگر آپ کو بتانی ہے تو اس کی اچھی باتیں بتائیں جو اس کو پسند ہو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ غیبت ہے کیا چیز۔ غیبت وہ ہے کہ تم کسی انسان کی کسی دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کرو کہ اگر تم اس کے سامنے کرتے جس کی بات آپ دوسروں کے پاس کر رہے ہو اور اس کو برا لگتا، اس کو غصہ آتا، اس کو اچھا فیل نہیں ہوتا، تو میرے بھائی یہی غیبت ہے۔ حدیث میں لکھا ہوا کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر آپ اس کے سامنے ہوتے تو وہ آپ کے اوپر غصہ ہو جاتا، کہتا آپ میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ آپ اس کی اچھی باتیں بتاؤ لوگوں کو، اس جو اچھے کام کرتا وہ بتاؤ۔ اگر نہیں آپ کسی کی تعریف کرنا پسند کرتے ہو تو میرے بھائی کسی کی برائی بھی نہ کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، برائی کسی کی بھی مت کرو۔ ہمارا اسلام ہم کو یہی بتاتا ہے۔ اور غیبت سے معافی مانگنے کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی ٹائم، ہر نماز کے بعد یا شام کو 10-5 منٹ یا صبح کے وقت 10-5 منٹ نکال کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ بولیں کہ اے اللہ، جس انسان نے میری غیبت کی ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا، اور تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اور جس انسان نے جس کی میں نے غیبت کی ہے تو اس کو توفیق دے، تو اس کو ہدایت دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اگر یہ دعا روز کی جائے گی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائی اس پہ لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ آج کل کہیں بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، بس دوسروں کی باتیں، دوسرا فلاں ایسا اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے دوسروں کے راز فاش کرو؟ کیوں آپ کسی کو بتاؤ؟ کیوں آپ دوسروں کو بتاؤ؟ آپ اپنے گلے مان میں جھانک کے دیکھو کہ آپ کتنے پانی میں ہو، آپ کتنے اچھے اعمال کر رہے ہو، آپ کتنی برائی چھوڑ بیٹھے ہو۔ دوسروں کے بارے میں کیوں بلگلاتے پھرتے دوسروں کو کہ یہ فلاں ایسا ہے، اس نے اس دن یہ کر دیا تھا، اس نے شراب پی تھی، اس نے یہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن تم پھنس جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ لے، لیکن جو تم نے دوسروں کو اس کے بارے میں غلط فہمی، دوسروں کو جو باتیں بتائی ہیں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن تمہاری ہلاکت کا یہی سب سے بڑا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔